ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے اسلامک کلچر سبسکرائب کریں۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ المصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین وحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی حضور قلبی کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہدشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتم دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ عرب کے جھومر، صاحب انا آتینا کل کوثر، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، حوض کوثر کا جام بھر بھر کے پلانے والے، ہم گنہگاروں کو جنت الفردوس میں لے جانے والے، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نورنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو بابرکت رات ہے اور اس بابرکت رات میں مسجد اقصیٰ میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، آج کئی نسبتیں اور کئی حوالے جمع ہیں، کیونکہ آج کی رات نزول قرآن کی بھی رات ہے کہ قرآن جو لوح محفوظ میں اترا ایک بارگی اسی رات کو، تکمیل قرآن کی رات بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا، لیکن علماء نے بیان فرمایا اجماعی طور پر جو اصل شب قدر ہے وہ آج کی رات ہے۔ انشاءاللہ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، چند منٹ گفتگو کروں گا تاکہ اتنی باتیں ہو جائیں جو ہمارے بھی کام کی ہوں اور آپ سب کی بھی کام کی ہوں۔ سب سے پہلے یقینی طور پر آپ سب قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ برابر مسجد میں آنا ہوتا ہے اور یہ خوبصورت نظارہ اور خوبصورت منظر دیکھ کر یقینی طور پر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، امام صاحب کے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی، کہ اتنی خوبصورت مسجد جو ہے نا الحمدللہ بنا دی گئی ہے کہ اگر انسان آئے 5 منٹ رکنا چاہے تو 10 منٹ رک کے جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر 5 منٹ پہلے رکتا تھا 5 منٹ اور رکے گا، 5 منٹ میں کچھ تسبیحات تحلیلات زیادہ پڑھے گا تو اس کا ثواب صرف انہیں ہی نہیں ملے گا بلکہ ان سب کا ثواب آپ سب کو بھی ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، تھوڑی دیر انشاءاللہ سماعت کرنی ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے پہلے چند اشعار جو مجھے بے حد پسند ہے وہ آپ حضرات بھی سماعت کر لیں۔ شاعر کہتے ہیں کر اہتمام بھی ایما کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایما کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ہر خطیب ہر مقرر آنے کے بعد کچھ بیان کرنے سے پہلے یہی کہتا ہے کہ درود شریف کا ورد کر لیا جائے، تاکہ درود شریف پڑھ کر اپنی زبان کو بھی پاکیزہ بنا لیا جائے اور آپ اپنی سماعت کو بھی پاکیزہ بنا لیں، تاکہ جو باتیں ہم کہیں آپ سنیں وہ ہمارے کانوں کے رستے سے دلوں میں اتر جائے۔
चुनांचे शायर कहते कर एहतमाम भी ईमा की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है ज़िक्र मुहम्मदी के लिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तुला हुआ है करम बंदा परवरी के लिए तुला हुआ है करम बंदा परवरी के लिए। ज़रा सा आप अपने ज़हनो दिमाग को बिल्कुल हमारी तरफ मबजूल करें और इस शेर का मफहूम समझ लें। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को अपने घर में आने की दावत देता है, कभी शबे बरत में, कभी शबे मेराज में और कभी लैलतुल क़द्र में बुलाता है परवरदिगार। यूँ तो हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से जो कलिमात अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से है, मुअज्जिन पुकारता है, आपको बुलाता है, लेकिन उसके बावजूद बंदे में जो तसाहुली होती है, काहिली होती है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी अजीम रातें इनायत फरमाई है कि कम से कम किसी बहाने से मेरा बंदा मेरे दर पे आ जाए और आने के बाद पेशानी खम कर दे और अपने गुनाहों से ताइब हो जाए तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान भटक किधर रहे हो, तुम्हारा करीम रब तुम्हें अपने दर पे बुला रहा है ताकि तुम पेशानी खम कर दो, तौबा कर लो, सजदे शुक्र अदा कर लो, तो वो तेरा करीम रब तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर मुआफ़ फरमाएगा। तो शायर कहते कि करम तुला हुआ है करम बंदा परवरी के लिए और कुशादा दामने रहमत है हर किसी के लिए, कुशादा दामने रहमत है हर किसी के लिए। और आगे शेर इरशाद फरमाते हैं शायर कि कर एहतमाम भी ईमा की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है ज़िक्र मुहम्मदी के लिए। फरमाते नहीं है हुस्ने अमल पास आंसुओं के सिवा, नहीं है हुस्ने अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। और ये आशिक दुनिया में जीता है तो अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि उनके जीने का अंदाज़ ये होता है कि हर कुछ या रसूल अल्लाह आपकी खातिर हैं। आप दुनिया में हम रहेंगे इसलिए रहेंगे ताकि आपका कलमा पढ़ते रहें, आप पर दुरूद पढ़ते रहें, आप जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं उस पर हम अमल करते रहें। तो शायर कहते मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। हम और आप, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम अपनी औलाद के लिए जी रहे हैं, लेकिन आशिके रसूल ये कहता है कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। तुम्हारे महरे करम के ज़ुहूर से पहले, तुम्हारे महरे करम के ज़ुहूर से पहले तरस रही थी भरी बज़्म रोशनी के लिए, और तुम्हारी याद को कैसे न ज़िंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है ज़िंदगी के लिए। तुम्हारी नात सुनाए सुने पढ़े लिखे, बड़ा शर्फ है ये खालिद की ज़िंदगी के लिए। मोहतरम सामीन किराम, मैंने कुरान मजीद की दुआ आयत करीमा तिलावत की, इख्तिसार के साथ दोनों पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से फरमाता है, ऐ महबूब आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अल्लाह तबारक व ताला ने उसका फ़ैसला पहले ही फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने उसका फ़ैसला तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व ताला ने फ़ैसला फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत हाफिज़ जुनैद आलम साहब किबला, हज़रत हाफिज़ व कारी ग़ुलाम गौस साहब किबला। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीजना व नूरना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम सामीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि दोनों आयत पर मुख्तसर इख्तिसार के साथ कुछ तौज़ी और तशरीह बयान करने की कोशिश करूँगा। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جھرمٹ میں تشریف فرماتے، حضور ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ پہلے کے جو نبی تھے ان نبیوں کی امتیوں کی عمر کتنی ہوا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوتی تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عمریں کسی کی 1000 سال عمر ہوتی تھی، کسی کی 1500 سال عمر ہوتی تھی، اس طرح سے عمریں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تجسس میں آ گئے اور سوچنے سمجھنے لگے کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہوں گی تو اللہ کی عبادت و بندگی بھی زیادہ کرتے ہوں گے، اللہ کی ریاضتیں بھی زیادہ کرتے ہوں گے۔ یہ سوچ فکر میں گلتا اور پیچا رہنے لگے، یعنی بہت زیادہ سوچنے لگے۔ صحابہ کرام جب یہ سوچنے لگے تو انہیں فکر ہوئی کہ ہماری عمریں تو زیادہ نہیں ہیں، 70 80 90 100 سال کیا کہتے ہیں 100 سال کے قریب اتنی عمریں ہوا کرتی ہیں، تو ہم اتنی عبادت کر کے ان کے مقابلے میں کیسے آ جائیں گے؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر ان کی عمریں زیادہ نہیں تو کیا ہوا، میں نے انہیں ایک رات ایسی رات عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اگر وہ قیام کر کے میری بندگی عبادت کرے گا تو میں اسے 1000 مہینے کا ثواب عنایت فرماؤں گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ چنانچہ اس رات کے تعلق سے حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص اس رات میں اور رمضان کی راتوں میں احتساب نفس کے ساتھ، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا، پہلی زندگی میں ہم نے کیا کیا، یہ یاد کر کے اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کے ما سبق گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام اور اکرام ہے۔ تو آج کی رات تکمیل قرآن کی بھی رات ہے، نزول قرآن کی بھی رات ہے، اور آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ ایسی راتوں میں حکم دیا گیا کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی مقام پہ، کسی بھی جگہ پہ، اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی خم کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، پروردگار فلاں مقام پر فلاں جگہ مجھ سے جانے انجانے میں ایسی غلطیاں ہو گئی تھی، اگر انسان ان سب کو یاد کر کے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو ہمارا گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن پروردگار کا کرم بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اب سچے دل سے توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں تاکہ میری بات کی تائید ہو جائے اور آپ کے ذہن و دماغ میں میری یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے۔ محترم سامعین کرام، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ مجھ سے ہو چکا لیکن آئندہ کبھی میں اپنی زندگی میں غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ عزم بالجزم کا نام ہے توبہ۔ عزم بالجزم اگر نہ ہو، دل میں یہی ارادہ ہو کہ رات بھر تو روتا رہا، گر گراتا رہا، لیکن دل میں یہی بات رہی کہ مسجد سے نکلنے کے بعد پھر جو ملاوٹ کرتا تھا وہ ملاوٹ کرتا رہوں گا، پکوڑے اور سموسہ بناتا تھا تو اس میں آٹے زیادہ ملاتا رہوں گا، اگر یہ خیالات کرتے ہوئے توبہ کیا تو ایسی صورت میں توبہ نہیں ہے، وہ توبہ بلکہ مذاق بن جاتا ہے۔ تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے حقیقی معنوں میں گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر کے آئندہ غلطیوں کو چھوڑنے کا، یہ ہے توبہ۔ اور جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار بہت زیادہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ محبوب اور پسند رکھتا ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ
ایک بندہ مومن جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیفیت معلوم کرنے لگے کہ پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اے میرے صحابہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، مثال کے ساتھ سمجھو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اونٹ کی سواری لیا اور اونٹ پر سوار ہونے کے بعد کھانے پینے کا ساز و سامان رکھ لیا، جیسا کہ پہلے زمانے میں عرب علاقے میں کیسے لوگ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، ان پہ سواری ہوا کرتی تھی۔ تو ان پہ جب سواری ہوا کرتی تھی، اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد ساز و سامان تو اونٹ پہ لاد لیا، لادنے کے بعد نکل گیا دور دراز علاقے میں۔ جب دور دراز علاقے میں نکل گیا تو بیچ میں ایک جنگل آیا، بیچ میں جب جنگل آیا وہ جنگل کی مسافت اتنی کہ دور دراز تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، اور نہ ہی کہیں انسان کا عطا پتہ دور دور تک۔ وہ شخص گرمی کی شدت و تمازت میں چل رہا تھا۔ جب انسان گرمی کی شدت و تمازت میں چلے تو کبھی خواہش ہوتی کہ کہیں سایہ آ جائے تو ہم رک جائیں، تھوڑی دیر سستا لیں اور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ وہ اونٹ والا جب اونٹ پہ سواری کر رہا تھا، چلتے چلتے بیابان میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے سایہ ہے۔ اس درخت کے نیچے وہ اتر گیا، اترنے کے بعد اونٹ کو درخت سے باندھ دیا، باندھنے کے بعد پھر کیا ہوا، باندھنے کے بعد وہ ٹیک لگایا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان زیادہ تھکا ماندہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں نیند آنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک مزدور جب دن بھر مزدوری کرتا ہے تو ان کو سونے کے لیے رات کو بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں پیپر کو بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے۔ تو چنانچہ وہ شخص جب چل رہا تھا تو چلتے چلتے پھر آرام کی ضرورت ہوئی، ٹیک لگایا۔ جب ٹیک لگایا تو کیا دیکھتا ہے، اسے نیند آ گئی، اور نیند جب ایسی آئی، اتنی گہری نیند کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ تو اونٹ ہے نہ ساز و سامان موجود ہے۔ اب یہ بتائیے کہ 10-20 کلومیٹر دور تک، کہیں دور تک نام و نشان نہیں پانی کا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ اونٹ کا گم ہو جانا گویا کہ ان کی خوراک کا گم ہو جانا، اور خوراک کا گم ہو جانا ایسے مقام پہ جہاں کوئی چیز ملے نہیں، گویا کہ موت آ جانا ہے۔ تو اس شخص نے افسوس کرنے کے بعد، کیونکہ اونٹ بھی گم، سامان بھی گم، وہ افسوس کے ساتھ پھر کیا کیا، ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا کہ اب موت تو آنا ہی، آگے بڑھیں گے تو درندے پکڑ لیں گے، کھا لیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم یہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں جب تک جسم میں جان ہے، باقی رہیں گے، ورنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی انتظار میں پھر ٹیک لگایا۔ جب ٹیک لگایا، جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خالی پیٹ ہے تو گہری نیند آتی ہے، اور کبھی آنکھ جلدی بھی کھل جاتی ہے، تو ان کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی۔ کھلنے کے بعد پھر کیا دیکھا کہ اونٹ تو پہلے گم ہو چکا تھا اور ساز و سامان بھی کھو چکا تھا۔ جب آنکھ کھولا تو پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ بھی موجود ہے اور ساز و سامان بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے کہ ایسے مقام پہ اونٹ کا مل جانا، پھر سے ساز و سامان کا مل جانا، گویا کہ زندگی کا مل جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ انسان کو مسرت ہوتی ہے، تو کبھی کیا بولتا ہے نہیں بولتا ہے اسے خود سمجھ میں نہیں آتی، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، زبان بل کھا جاتی ہے خوشیوں میں۔ جب وہ بہت زیادہ خوش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن شکریہ ادا کرتے کرتے زبان اس کی بہک گئی۔ اس کو کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار تو میرا رب ہے، پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کیا کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے پروردگار تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی زبان پلٹ گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کو بے انتہا خوشی ہوئی ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی بندے خدا صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس بندے سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو آج کی رات شب توبہ بھی، لہٰذا ہم اور آپ کو توبہ بھی کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی، دوسرا اس پر بھی اختصار کے ساتھ
چونکہ یہ قرآن کا پیغام میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی تقریر میں ماہ رمضان میں، وہ بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دلدل میں ہم پھنسے جا رہے ہیں۔ پریشانی آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم قرآن سے بالکل قرآن سے ہمارا رشتہ بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم صرف نماز تراویح میں کسی طرح رسمن ہی صحیح ہم نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے ہاتھوں میں قرآن نہیں لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، بلکہ اسے طاقوں میں سجا دیتے ہیں۔ پھر سال کے سال ہمارا قرآن طاقوں میں سجا رہتا ہے، گرد و غبار میں اٹا پٹا رہتا ہے، کبھی کبھی اسے نکال کر کے صاف کر دیتے۔ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، جبکہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کا ہم پر کیا حق ہے وہ حق سماعت کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ایک مرد مومن پر قرآن کا 5 حق ہے۔ سبحان اللہ، کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلے اسے اختصار کے ساتھ یاد کر لیجئے، پھر اس کی توضیح بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کا پہلا حق ہے تصدیق قرآن، پہلا حق ہے تصدیق قرآن۔ دوسرا حق ہے قرآن کا ترتیل قرآن۔ قرآن کا تیسرا حق ہے تفہیم قرآن، اور قرآن کا چوتھا حق ہے تعمیل قرآن، اور قرآن کا 5واں حق ہے تبلیغ قرآن۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مسلمان پر قرآن کا 5 حق ہے۔ یہ صرف اتنی بات نہیں کہ حافظ قرآن سے یا سنانے والے حفاظ سے بوتلوں پہ یا تیل پہ دم کرا لیے، اتنی ہی بات کافی نہیں، بلکہ قرآن کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ پہلا حق تصدیق قرآن، مطلب جان و دل سے قرآن کی باتوں پر ایمان اور ایقان رکھنا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، سورج پورب سے نکلے پچھم ڈوبے یا اس کا الٹا ہو، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ارشاد فرما دیا، قرآن کے ایک لفظ میں بھی زیر و زبر بدل نہیں سکتا ہے۔ قرآن کا حکم اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، بہت خوبصورت نام ہے نوجوانوں کے، شمس الدین، بدر الدین، عین الدین، قمر الدین اور نور القمر، بدر القمر، یہ سب کے سب نام ہیں مسلمان لڑکوں کے، لیکن قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہے اس پر ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ایک نوجوان جن کا نام ہے قمر الدین، موٹر سائیکل پہ سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد وہ نکلا دور کے ارادے سے کہ آج مجھے فلاں مقام پہ جانا ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے گاڑی پہ سوار ہونے کے بعد ابھی 1-2 قدم چلا تھا یا 1-2 گلی پار کیا تھا، پار کرنے کے بعد وہ نوجوان پلٹ آیا۔ حضرت مولانا نعیم اللہ خان برکاتی صاحب نے پوچھا کہ عزیزم تمہیں تو دور جانے کا ارادہ ہے لیکن 5 منٹ کے اندر ہی واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، مجھے تو دور کے ارادے سے میں نکلا تھا، لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آگے سے ایک بلی گزر گئی۔ میں نے سنا ہے کہ بلی کے گزرنے سے مصیبت و پریشانی آتی ہے، اس لیے میں پلٹ کر کے آ گیا۔ دوسرے دن وہی نوجوان کپڑا پہن کے گاڑی صاف کر رہا ہے کہ پھر نکلا جائے، پڑوس کے کسی شخص نے ٹوک دیا کہ آج تمہیں کہاں جانا ہے؟ پھر وہ شخص اپنا ارادہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے آج بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ کسی نے ٹوک دیا، جترا خراب ہو گیا، اس لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کبھی کوے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے کہ آج مہمان آنے والے یا مصیبت آنے والی، آنکھوں کی فڑفڑاہٹ سے سمجھتا ہے کہ کوئی پریشانی میں ہم گرفتار ہونے والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام خیالات ہیں کس کے؟ ایک مسلمان کے جو قرآن پر ایمان و ایقان رکھتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری تقدیر یا ہمارا نصیب کوے یا بلی کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے لن یصیبنا
الا ما کتب اللہ لنا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے پروردگار نے اس کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم اپنے طلباء کرام کو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ طلباء کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا کبھی اس کے ترجمے پر ہم نے غور کیا؟ اگر غور کریں تو حقیقت حال ہمارے اوپر سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے اختصار کے ساتھ دوسرا بھی حق سمجھتے چلیں۔ قرآن کا دوسرا حق ہے ترتیل قرآن۔ قرآن کا دوسرا حق ترتیل قرآن۔ ترتیل قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو اطمینان و سکون کے ساتھ سمجھنا اور پڑھنا، بالکل بے توجہی کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ شہر میں بہت سارے مقامات پہ آج کل جیسے کہ 3 دن یا 5 دن کا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو محترم سامعین کرام جانتے کہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے اور سننے والا کیا سنتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن اس طرح سے سننا یا اس طرح سے سنانا کہ حروف کٹتے چلے جائیں، ایسی صورت میں یہ قرآن کی ہم تعظیم و توقیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کی اہانت کر رہے ہیں۔ جب دوسرا کرے تو ہم چیخ و پکار مچاتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت میں ہو تو ایسی صورت میں ہمیں کس قدر کف افسوس ملنا چاہیے۔ اور ہمارے مقتدی حضرات بھی کبھی کبھی حفاظ کرام کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حافظ آئے تھے ہماری مسجد میں تو اتنا تیز پڑھ رہے تھے 20 منٹ میں قرآن ختم کر دیتے تھے، آپ تو 1 گھنٹہ لگاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جو زیادہ تاخیر سے پڑھائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھائے تو گویا کہ وہ قرآن کا حق جو ترتیل قرآن ہے وہ حق ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایسے ہی حفاظ کرام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور اس کے بعد آگے آئیے تفہیم قرآن۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تفہیم قرآن۔ تفہیم قرآن کا مطلب قرآن کو سمجھنا۔ موقع ملے کبھی تو حضرت مولانا نعیم اللہ خان برکاتی صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ جبکہ اچھے لوگ آج بڑے بڑے غیر مسلم دانشور بھی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک دور میں اپنے مدرسہ مسجد قادری مسجد میں شروع کیا تھا، الحمدللہ 18 پارے تک تفسیر مکمل ہو گیا تھا، پھر لاک ڈاؤن لگا، اس کے بعد تفسیر قرآن کا سلسلہ بند تھا۔ محترم سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تفہیم قرآن، یہ جو قرآن کا حق ہے، یہ حق بھی ہم ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ علماء کرام جب تفسیر بیان کرتے ہیں مسجدوں میں بہت تیزی کے ساتھ اٹھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اب چوتھا حق اختصار کے ساتھ یہ ہے تعمیل قرآن، یعنی جب قرآن پر جان و دل سے آپ نے ایمان اور ایقان رکھا، ترتیل قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور اس کے بعد سمجھنا سیکھ لیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ جو نیکوکار ہوں گے جنت میں ڈالے جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو نیکوکار کیسے بنا جائے گا؟ قرآن پہ عمل کر کے۔ اور 5واں حق ہے قرآن کا تبلیغ قرآن، کہ قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ اختصار ہے چونکہ وقت میں، اس لیے اس پر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ تبلیغ قرآن کا پیغام ہم سبوں کو گھر گھر تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد